اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اسلام دین رحمت ہے اور اللہ رب العزت الرحمن بھی ہیں اور الرحیم بھی ہیں. رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے. قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بخشنے والا میں بہت مہربان ہوں, بہت مددگار. بتا دو میرے بندوں کو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو. قرآن مجید جب شروع کیا جاتا ہے تو اعوذ باللہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. 3 آیات میں 4 مرتبہ رحمت کا ذکر. بسم اللہ میں 2 مرتبہ اور الحمد کے بعد پھر 2 مرتبہ رحمت کا ذکر. پورا قرآن رحمت ہی رحمت ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پہ حاوی کیا. ہمارے لیے بڑا اچھا چانس ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنی مغفرت کروا دیں. عربی زبان میں گرامر میں ایک لفظ کہلاتا ہے فعلان. یہ اس وقت آتا ہے جب کوئی چیز اپنے حد کمال کو پہنچ جائے, جس میں انتہائی مبالغہ آمیز صیغہ اختیار کیا جائے کہ بس انتہا ہو کسی بھی چیز کی. مثال کے طور پر عربی زبان میں جب کسی آدمی کی پریشانی بہت بڑھ جائے, انتہائی بڑھ جائے, تو آخری اسٹیج کو کہتے ہیں ندمان. جب کسی کی نیند انتہا سے زیادہ ہو جائے, آخری اسٹیج ہے نا کہ نیند سے برا حال, کہتے ہیں نا سولی پہ بھی نیند آ جاتی ہے, تو اس کیفیت کو کہیں گے نومان. اور جب غضب غصے کی کیفیت شدید ہو جائے, آپے سے باہر ہو جائے, کنٹرول ہی نہ رہے, اس کیفیت کو کہتے ہیں غضبان. اور کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں, جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, اسے کہتے ہیں قرآن. اور بالکل اسی طرح جس کی رحمت جوش مار رہی ہو, جوش تھمنے کا نام ہی نہ لیتا ہو, اس کو کہتے ہیں رحمان. جوش تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا. اب آگے ہے رحیم. انسان کو خیال ہوتا ہے کہ جوش تو اتر جاتا ہے نا. سمندر میں بھی 14ویں رات کو اور 4ویں راتوں میں جو موجوں میں جوش آتا ہے اتر جاتا ہے. کسی کو غصے میں جوش آتا ہے اتر جاتا ہے. تو انسان دیکھتا ہے کہ ہر طرح کے جوش اتر جاتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو رحمت الہی میں رحمان کا جوش ہے کہ یہ بھی باقی جوشوں کی طرح کہیں اتر جاتا ہو. تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرما دیا الرحیم, کہ اس میں دوام ہے. یہ رحمت کی وہ موجیں ہیں, اس میں جوش میں کبھی کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی. یہ ہر وقت جوش میں ہے رحمت. اور رمضان میں تو مزید جو ہے نا لوگوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں. تو رحمت الہی کا جوش کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. رحمان ہے ہی اسی ذات کا. اپنوں کو بھی دیتا ہے, غیروں کو بھی دیتا ہے, یاروں کو بھی دیتا ہے, غداروں کو بھی دیتا ہے. سب کو دینے والی ذات کا نام ہے رحمان. اچھا, کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں, کچھ ناجائز ہوتی ہیں. تو ناجائز چیزیں تو پسندیدہ نہیں ہوتی نا, لیکن ایک عجیب ناجائز چیز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں, وہ بالکل ناجائز ہے اور بڑی مزے کی ہے. وہ کیا؟ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہونا ناجائز ہے. رحمت خداوندی سے نا امید ہونا یہ گناہ ہے, یہ بالکل ناجائز ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. بتا دو میرے ان بندوں کو جو اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ گناہ ان کے اوپر سوار ہو چکے, یہ ان کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں, میرے بندو میری رحمت سے نا امید ہونا. اس کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کافر کا کام ہے. انہ لا یعصم روح اللہ الا القوم الکافرون. کافر تو رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے,
ایمان والا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا، اس کی رحمتیں ایسی ہیں۔ قرآن میں کتنا مزیدار، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتاؤ میرے بندوں کو میں بڑی مغفرت والا ہوں، بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ اتنا مان ہے نا اللہ کو اپنی مغفرت اور رحمت کے اوپر، تو ہم بھی اللہ سے مانگے یا اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما دیجیے۔ قرآن کے اندر آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، وہ ہمارے گناہ ہوں یا کچھ بھی ہو، ہر چیز کے اوپر اللہ کی رحمت حاوی ہے۔ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رحمت کو اپنے اوپر لازم بھی کر لیا خود۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش کے اوپر لکھوا دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے، میری رحمت میرے غضب غصے سے زیادہ ہے۔ رحمت کتنی زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ اب اللہ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے نا ایک حدیث میں تفصیل آئی ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے 99 حصوں کو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اسٹور کیا ہوا، ذخیرہ رکھا ہوا۔ جو ایک حصہ ہے نا، اس حصے کی رحمت کو تقسیم کیا گیا ہے تمام مخلوقات میں۔ تمام مخلوقات میں جو رحمت ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا، جانور کو بھی اپنے بچے کے ساتھ ہے تو بھی اسی رحمت کا حصہ ہے، ایک بھائی کو اپنے بھائی کے ساتھ رحمت ہے تو اسی رحمت کا ایک وہ حصہ ہے، ماں کو جو اپنے بچے کے ساتھ محبت اور رحمت کا تعلق ہے وہ بھی اسی رحمت کا اکثر حصہ ہے، اس ایک حصے کا حصہ ہے یہ۔ 7 ارب سے زیادہ لوگ تو ابھی ہیں، پھر جنات بھی اور جناب باقی ساری مخلوقات بھی، کتنے چلے گئے کتنے آنے ہیں۔ تو جس کو جس سے جتنی رحمت اور محبت کا تعلق ہے وہ سارے کا سارا اس ایک حصے کا کچھ معمولی سا ذرہ ہوگا۔ اللہ کی رحمت تو ایک حصے کی بھی کتنی ہوگی کہ اس کی تقسیم ساری کائنات کے لیے کافی چل رہی ہے۔ تو ایک حصہ ہی کتنا بڑا ہے اس کو نہیں ہم سوچ سکتے، لیکن اس ایک حصے میں جو سب کو حصہ ملا، قیامت کا دن آئے گا، یہ ایک حصہ دوسرے 99 کے ساتھ جا کے مل کے 100 پورا ہو جائے گا، اور یہ 100 کا 100 محشر کے میدان میں صرف ایمان والوں کے لیے مخصوص ہے۔ تو بتائیں قیامت کا دن ہمارے لیے رحمت کا دن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ایک حصے کی تقسیم، ایک دوسرے سے محبت، ماؤں کی محبت اور بہت ساری محبتیں، اور جب 100 پوری ہوگی اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی تو پھر کتنی رحمتوں کی تقسیم ہوگی۔ اس کے بارے میں ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ شاید آج میری بھی مغفرت ہو جائے۔ ایسے ایسے بڑے لفظ و عجیب سے جغادری اور بڑے بڑے بدماش اور بڑے بڑے کالے کرتوت والوں کی مغفرت ہو رہی ہوگی، ایک موقع پہ اس کو بھی امید لگ جائے گی کہ شاید میری بھی ہو جائے، لیکن اس کی ہونی نہیں ہے کیونکہ فیصلہ رکھتا کچھ اور ہے کہ وہاں رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ لگائیے 2 حدیثیں ذرا سن لیجیے۔ پچھلی دفعہ صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈرا دیا کہ چلو اس دفعہ ذرا خوش کر دیتے ہیں، تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے نا، اور ویسے بھی رحمت زیادہ ہے تو رحمت کی بات زیادہ ہونی چاہیے۔ آخر کو اینٹی بائیوٹک آ گئی تو الگ بات ہے، لیکن فی الحال شوگر کوٹڈ چلتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے، جہاد میں نہیں گئے ہوئے تھے، کچھ قیدی تھے، ان میں ایک عورت تھی، وہ اپنے بچے کو بڑی دیوانگی سے تلاش کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس کو چلتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے بچہ مل گیا، جیسے ہی بچہ ملا اس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کیا اور ماں کو قرار آ گیا۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا، حضور نے بھی دیکھا، نبی علیہ السلام نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جلائے گی، آگ میں جلنے دے سکتی ہے؟ صحابہ کے جواب کو توجہ سے سنیے گا، میں آخر میں اس بات کو دوبارہ ذکر کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جلنے بھیج سکتی ہے، ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب تک اس کو قدرت ہے یہ
اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلنے دے سکتی جب تک اسے کیا ہے قدرت کی لفظ یاد رکھیے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب تک اس کو قدرت ہے, اس کے پاس قدرت ہے, یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلنے دے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا, توجہ کے ساتھ سنیں, یاد رکھیں لفظ قدرت والی بات. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ رحمت اور محبت کا تعلق ہے جتنا اس ماں کو اپنے بچے کے ساتھ. یہ واقعہ تو پورا ہو گیا, اب لفظ قدرت کو پکڑ لیجیے. نبی علیہ السلام نے لفظ قدرت کی نفی تو نہیں کی نا اس میں کہیں, نہیں کی نا, یاد ہے بات تو بھول گئے. نبی علیہ السلام نے لفظ قدرت کی صحابہ کی بات کی کوئی نفی نہیں کی, اور یہ پکی صحیح حدیث ہے, اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں. اب ذرا غور کیجیے گا, ماں کو جب تک قدرت ہے وہ آگ میں نہیں جلنے دے گی, تو اللہ رب العزت کو ہمارے پاس جو ہمارے اوپر جو اللہ رب العزت کو جو ہمارے اوپر قدرت ہے وہ خالی دنیا میں ہی تو نہیں ہے, تو قبر میں جب ہوں گے تب بھی ہے, قیامت کے دن بھی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اللہ رب العزت کو تو ہمارے اوپر قدرت ہمیشہ ہمیشہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ماں سے زیادہ وہ محبت کرنے والا, اور وہ ماں اپنی قدرت کے اندر رہتے ہوئے بچے کو آگ میں نہ جلنے دے گی, تو پروردگار عالم کی انشاءاللہ ہم پر رحمت ہے. ایک واقعہ اور سن لیجیے, حدیث کے اندر ایک تفصیل آتی ہے, حدیث قدسی ہے. حدیث میں نا ایک ہوتی ہے حدیث قدسی, یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ الفاظ اللہ کی ہوں اور بات بھی اللہ کی ہوں. قرآن مجید الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے اور بات بھی اللہ تعالیٰ کی, یہ قرآن ہے. حدیث قدسی کہ بات اللہ تعالیٰ کی ہے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اور حدیث کسے کہتے ہیں کہ بات بھی نبی علیہ السلام کی اور الفاظ بھی نبی علیہ السلام. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کی بات ہوا ہے. حدیث قدسی آپ نے اکثر پڑھا سنا ہوگا, یہ اللہ کی بات ہوتی ہے, الفاظ آقا کے ہوتے ہیں. ایک حدیث قدسی سنیے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم سارے بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں, تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں دوں گا. میرے بندو تم سارے ننگے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کپڑا پہناؤں, تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا. میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو, میری نافرمانیاں کرتے ہو, ارے تم مجھ سے معافی مانگو میں تم سب کو معاف کر دوں گا. اور آگے فرمایا اے میرے بندو تم سب مجھے کوئی نقصان ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور میرے بندو تم ہرگز مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. میرے بندو اگر تم ساروں کے اولین و آخرین جن و انس, اولین آخرین سے کیا مراد؟ ہر آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان اور جنات اور انسان سب اولین آخرین سارے کے سارے مل کر نیک اور متقی بن جاؤ, جو سب سے نیک آدمی ہے سارے اس جیسے بن جاؤ, میری سلطنت میں تم اضافہ نہیں کر سکتے. اور سارے اولین آخرین مل کر تم بدترین بن جاؤ, جو سب سے زیادہ جو بدترین ہے سارے ویسے بن جاؤ, میری کوئی تم کمی سلطنت میں نہیں کر سکتے. میرے بندو اگر تم سب اولین اور آخرین ایک صاف چٹیل میدان میں جمع ہو جاؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی خواہش ان سے مانگے, اور سب کو سب کی ساری خواہشات ضروریات حاجات پوری جیسی مانگی ویسی دے دو, اس کے بعد بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہو سکتی کہ جیسے سمندر میں کوئی سوئی ڈالے اور ناکا جب سوئی جو باہر نکالے تو ناکے میں کچھ پانی لگ جاتا ہے, جتنی اس سمندر میں کمی واقع ہوتی ہے میرے خزانوں میں ان سب کو ان کی چاہت کا پورا دینے کے بعد بھی کوئی کمی نہیں. ایسا پروردگار تو پھر ہم کیوں نہ اسے مانگا کرے. رمضان کے دن اور راتیں گزر رہی ہیں, خوب رب سے مانگے, اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگے, تو دینے کے لیے تیار ہے. اس میں کتنی واضح بتا دی کہ تمہارے دیکھیں اس جملے کو اگر اس طرح سے بھی کیا جائے نا تو پھر بڑا مزیدار ہے. تم سارے صدیق اکبر جیسے بن جاؤ تو میری سلطنت میں اضافہ نہیں کر سکتے, سارے ابو جہل بن جاؤ تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. اتنا دینے والا
تو پھر ہمیں خوب ڈٹ کے مانگنا چاہیے یا اللہ ہمیں اتنا عطا فرما دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی، ہم غیر سے بالکل یکسو ہو جائے، ہماری پرواہ نہ رہے، جو مانگتا ہے اس کو مل ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ بندے جو اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہ ٹھہراتے، غیر اللہ کا سجدہ نہ کرتے ہوں، غیر کے در پہ مانگنے نہ جاتے ہوں، مدد صرف اللہ ہی سے مانگتے ہوں، اللہ ان کی بڑی مدد آئی کرتا ہے۔ اب ایک حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رات کو ایک آنے والا میرے پاس خواب میں آیا، یعنی فرشتہ آیا، اور اس نے مجھے کہا، خبر دی، خوشخبری دی کہ جو کوئی میری امت میں سے اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا اگرچہ وہ زانی ہو، اگرچہ وہ چور ہو؟ تو جواب دینے والے نے کہا ہاں، چاہے وہ زانی ہو چاہے چور۔ مشرک کی مغفرت کا وعدہ وہاں نہیں ہے، وہ طے ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ باقی تو انسان جو توبہ پر آ جائے، معافی مانگنے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا جی، ہم میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طالب کون ہے جی؟ سارے ہیں؟ تو کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں جس سے رحمت مل جائے گی، جو قرآن ہی اور حدیث ہی کے اندر آئی ہے۔ زیادہ پر ایک حدیث سنا رہا ہوں، بعد میں قرآن آیات۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہم سب بھی چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ملے۔ وہ کیسے ملے؟ پروردگار نے مہربانی فرمائی، خود ہی بتا دیا۔ اب چند پوائنٹ سن لیجئے جن سے ہم سب کو اللہ کی رحمت ضرور بے ضرور مل کر رہے گی۔ اب ہم ان باتوں پر عمل نہ کریں تو پھر ہمارا اپنا فالٹ ہے نا۔ یہ ہم زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں رحمت کے مطالب ہیں، لیکن ہم اس کے لیے فکر نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا، بتا دیا کہ میری رحمت کیسے ملے گی۔ اگر نہ بتاتے تو ہم پتہ نہیں کتنی سر ٹکراتے، کہاں کہاں پوچھتے، کس کے پاس جاتے ہیں، بھائی بتاؤ اللہ کی رحمت کیسے ملے گی۔ تو اللہ نے تو خود بتا دیا میری رحمت کہاں سے ملے گی۔ پہلا پوائنٹ سن لیجیے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ رحمت کے حصول کا پہلا اصول ہی یہی ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ پہلا اصول۔ ہم اپنے ساتھ والوں پر، بچوں پر، بیوی پر، گھر والوں پر، ماتحتوں پر، اپنے متعلقین پر، اپنے پارٹنرز پر، اپنے معاملات والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے محلے والوں پر، پڑوس پر، ہم ان پر رحمت کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ جہاں جس کا جو داؤ لگے وہ پورا داؤ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں رحمت نہیں مل رہی۔ وراثت کا معاملہ آ جائے تو بہنوں کا حق نہیں دینا، پھر کہتے ہیں رحمت نہیں مل رہی۔ اور بہت سارے معاملات، بیوی ہے، کوئی اور ہے، وہ معافی مانگ رہے ہیں ہم سے، ہم نہیں معاف کرتے، کبھی ناک رگڑوانی ہے، ابھی ذرا بتاتے ہیں تمہیں۔ تو ہم لوگوں کے لیے اگر ٹف ٹائم بنیں گے اور ٹف ٹائم دیں گے تو پھر ہمیں رب کی طرف سے ٹف ٹائم ملے گا۔ ہم لوگوں کے لیے رحمت بن جائے، بس ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے۔ تو پہلا اصول ہی ہے یہ۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، اس زمانے کی بات ہے جب اسکول کی کتابوں میں بھی اچھی اچھی باتیں اور واقعات لکھے ہوتے تھے۔ آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا چلا گیا، بدل گیا بڑا۔ تو ایک مجھے جو یاد آ رہا ہے، جتنا یاد آ رہا ہے سنا رہا ہوں، بہت پرانا پڑا ہوا کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے اسکول کی کتابوں میں پہلے تھا۔ رات کو سو رہے تھے تو دو فرشتے آئے، وہ آپس میں کچھ لکھ رہے تھے، ایک نے دوسرے کو لکھوا رہا تھا، پوچھا بھائی کیا لکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، میرا بھی نام ہے کہیں لسٹ میں؟ اور لسٹ دیکھیے، نہیں آپ کا کوئی نام نہیں۔ ان کا اچھا ایک اور لسٹ بناؤ، میرا بھی نام اس لسٹ میں لکھو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔
میرا نام اس لسٹ میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. چلے اگلے دن دوبارہ پھر خواب میں وہی فرشتے آئے تو پھر کوئی لسٹ تھی, ان کے بعد فہرست تھی. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی آج کون سی لسٹ لے کر آئے ہو؟ کل تو وہ تھی نا ان لوگوں کی لسٹ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے تھے. آج کیا ہے, یہ کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا آج کچھ اور لسٹ ہے. کون سی لسٹ؟ آج وہ لسٹ ہے ان لوگوں کی لسٹ ہے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں آج ہمارے پاس وہ لسٹ ہے. پوچھا میرا بھی کوئی نام ہے ذرا بتاؤ. کہا ٹاپ آف دی لسٹ نام آپ کا, ٹاپ آف دی لسٹ میں نام ہی آپ کا ہے سب سے اوپر. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. حصول رحمت کا یہ سب سے بڑا اور بہترین حصول ہے. انسان تو انسان, جانوروں کو بھی رحم کرنے پر اللہ کی رحمت ملتی ہے. اگر اسی ٹاپک کو کھولیں تو یہ 15 منٹ تو گزر گئے. ہم اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا پوائنٹ ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. قرآن مجید کی آیت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. میری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, ان کے لیے میں نے لکھ دی, انہیں مل گئی جو تقوی والے ہیں. تقوی کے اوپر بھی گھنٹے کی بات ہو سکتی ہے تو, لیکن 2-3 موٹی پوائنٹس, اس کے 2-3 موٹے اصول سمجھ لیجیے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی پرہیزگاری. ایک بات ہے گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنا, صاف ستھری زندگی گزارنا. دوسری بات جو میرے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ متقی کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ. زندگی ایسی صاف ستھری گزاری جائے, معاملات اور دوسری چیزوں میں اتنا انسان کلیئر ہو کہ کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ. اور تیسری بات اتباع سنت کی زندگی. تو متقی یہ اللہ کی رحمت میں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, یہ قرآن ہے. تیسری بات جنہیں رحمت ملتی ہے, جن کے بارے میں قرآن میں بتا دیا گیا کہ رحمت ان کو مل گئی, رحمت ہے ان کی, ان کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ. جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں ان کو بھی رحمت مل گئی. یہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم لوگ بڑی ڈنڈیاں مارتے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک ڈنڈی. کتنے کاروباری لوگ ایسے ہیں, میں خود بھی الحمدللہ کاروباری ہوں, ہمارا امپورٹ کا بزنس ہے, فیکٹری بھی ہماری ہے, اپنا کام ہے الحمدللہ. تو کاروباری لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے مستقل. عجیب و غریب حالات ہیں ان کا دل کرتا ہے نا ڈیڈ اسٹاک زکوٰۃ میں نکال دیں. جب یہ اللہ کو اس طرح کا بوسیدہ خراب کام دیں گے تو ان کے ساتھ معاملے بھی پوری طرح پریشانیوں میں رہیں گے. اللہ کو اچھا مان دیں. پرسوں ایک خاتون کا واٹس ایپ, مجھ سے نا واٹس ایپ پہ لوگ بہت سے سوالات کرتے رہتے ہیں. رمضان میں تو میں منع کرتا ہوں کہ 1 مہینے کی مجھے چھٹی دے دیا کریں, باقی سے 11 مہینے ہیں خادم بیٹھا ہوا بغیر کسی دن کا وقت نہ رات کی کے بعد جب میسج آتا ہے جواب دے دیتا ہوں. ایک میسج آیا بڑا عجیب و غریب کے خاتون کا, دیکھیں نا انسان کدھر لے جاتا ہے بدلے میں. مجھے کہنے لگی کہ میرے پاس اتنے تونے 16 ہے, کچھ بتایا 5-7 تولے سونا اور اتنے لاکھ روپے ہیں, کیا میرے پاس زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات اتنا میرے پاس سونا ہے, اتنا کیش ہے, لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر زکوٰۃ ہے تو وہ کہاں سے؟ اب ذرا غور کریں کہ کہاں جا کے دماغ پھنسا ہے, نس میں اٹکایا ہے کہ یہ سونا ہے, یہ تو میرا ہے, یہ کیش میں پر لاکھوں میں, یہ بھی میرا ہے, تو زکوٰۃ دینے کے لیے الگ سے تو نہیں ہے, تو پھر مجھے تو معاف کرنی چاہیے. گویا کہ شاید انہوں نے پوچھا. زکوٰۃ پوری حساب کر کے دینی چاہیے. بہت سارے کاروباری لوگ لم سم دے دیتے ہیں, لم سم والا چکر کوئی نہیں, مکمل ادا کرنا. دیکھیں روزہ اگر آپ میرے خیال ہے 6:32 پہ کھلے گا 33 کو غالباً,
تو اگر 6:32 پہ کھلنا ہے نا، اور اگر ہم نے 6:15 پہ کھول لیا تو روزہ نہیں ہوگا، پورا ٹائم کرنا پڑے گا۔ تو 15-10 منٹ تو پیچھے کیے۔ تو زکوٰۃ بھی پوری 2.5% دینی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو اتنی آسانیاں ہیں کہ صرف 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، باقی سارا ایکسپٹ، سونا چاندی، مال تجارت اور نقد، باقی ہر چیز تو ایکسپٹ ہے۔ گھر میں اور کتنی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، گھر کے اندر اور کتنی نعمتیں موجود ہیں، ان کو تو زکوٰۃ نہیں، اور وہ بھی سال میں صرف ایک دفعہ، اور 2.5%۔ تو بہرحال زکوٰۃ پوری ادا کرنے والے اوپر اللہ کی رحمت لکھ دی گئی۔ چوتھا پوائنٹ ہے اللہ رب العزت کی آیتوں پر ایمان لانا، اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اللہ کے احکامات کو ماننا کہ جو حکم ہے اس کو میں مانتا ہوں، ان پر اللہ کی رحمت۔ پانچویں چیز ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت۔ قرآن سن لیجیے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرحمهم اللہ، جو لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت لکھ دی گئی۔ تو یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ایک بہترین شکل یہ تبلیغی جماعت ہے، جماعت کے اندر جانا، سب کام کرنا، محنت کرنا، بہترین شکل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو بھی نیکی کا حکم دے رہا ہے حکمت اور بصیرت کے ساتھ، گناہوں سے روک رہا ہے، وہ اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، جہاں ہماری بات جا سکتی ہے، اگلا بندہ سن سکتا ہے، حکمت سے، نرمی سے، محبت سے ہمیں اس حکم کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس حکم کو پورا کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر آئیں گی۔ چھٹی بات، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی فکر اور کوشش کرنا، اس کے اوپر اللہ کی رحمت برسے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ رب العزت کی محبت کی ایک مقدار بندھی ہوئی ہے۔ ہم میں سے جو جتنی سنتوں پر عمل کرتا چلا جائے گا، اتنی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا جائے گا، اتنا اللہ کی محبت کو حاصل کرتا چلا جائے گا۔ ہر سنت کے ساتھ ایک محبت اور ایک رحمت کا تعلق ہے۔ اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں بہت کوتاہی ہے۔ بہت سے لوگ نوجوان یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ سنت کی لاجک کیا ہے؟ کہ بڑے فتنے آج کل چل رہے ہیں، یہ سنت کی لاجک کیا ہے؟ یعنی ہمیں سمجھ میں آئے گی تو مان لیں گے، اور نہیں آئے گی تو نہیں مانیں گے۔ تو ان سے ایک سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ جنت میں جو جانا چاہتے ہیں اس کی لاجک کیا ہے؟ اگر آپ جنت میں نہیں جائیں گے تو کیا جنت کا گزارا نہیں ہوگا؟ آپ کا گزارا سنت کے بغیر ہو سکتا ہے، تو جنت کا بھی آپ کے بغیر گزارا بہت اچھا کر سکتا ہے۔ کیا لاجک ہے کہ آپ نے جنت ہی جانا ہے؟ چلیے تو ایک اور بات ہوگی، دوسرا جواب سن لیجیے۔ اگر کوئی یہ پوچھے نا کہ سنت کی لاجک کیا ہے، تو ان کے لیے بہترین جواب یہ ہے کہ جن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کے لیے یہ لاجک کافی ہے کہ میرے محبوب کا عمل ہے، اور جن کو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے یا کم ہے، وہ پوچھتے پھرے بتائیں کہ اس کی لاجک کیا ہے۔ صحابہ نے تو کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا بیٹے کو ذبح کر، تو انہوں نے تو لاجک نہیں پوچھی۔ یہ لاجک پوچھنا عمل نہ کرنے کی نیت سے، کہ اندر سے نیت یہ کہ میں عمل سے جان چھڑاؤں، کسی طرح میری جان چھوٹے، میں ثابت کر دوں، یہ لاجیکلی نہیں ہے، عمل سے چلا جاؤں پیچھے۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ جو لاجکس پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جان چھڑانا چاہتے ہیں، کہیں عمل نہ کرنا پڑ جائے۔
جب ڈیٹیل میں ڈیپ میں جائیں گے نا، ڈیپ میں تو یہی نکلے گا کہ اندر سے، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کہ اندر سے مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ ٹھیک کیسے ہوگا جب اللہ والوں کی صحبت میں انسان بیٹھے گا. ساتویں بات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے قرآن مجید کو توجہ کے ساتھ سننا، خاموشی کے ساتھ سننا. تلاوت قرآن ہو یا قرآن کا درس ہو، دین کی بات ہو، توجہ سے سننا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے، قرآن کی دعوت دی جا رہی ہو، قرآن کا بیان ہو رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، سمجھایا جا رہا ہو، تو توجہ کے ساتھ سننا. اور آج کل تو تراویح کے موقع پہ تو اور زیادہ آسان، ہم توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو سنیں تراویح میں تو اللہ کی رحمت آئے گی. اور نویں بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ والوں پر بھی اللہ کی رحمت. جو پابندی سے نماز ادا کرے گا اللہ کی رحمت اس کے لیے لکھ دی گئی. اچھا، نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، قائم کرنا اور ہوتا ہے. تو ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں. نماز قائم کرنے میں 5 پوائنٹس ہیں جی. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، باجماعت ادا کرنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، 5 نمازوں کو ادا کرنا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا. 5ویں بات، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی یہ پڑھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کا کہتے رہنا. یہ پھر قائم ہوتی ہے. خود تو آگے مسجد، بچوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، پرواہ کوئی نہیں، دل نہیں دکھتا، کہنے کی حکمت نہیں بنائی ہوئی، کوئی ترتیب نہیں بنائی ہوئی، تو یہ قائم کرنے والی بات نہیں ہے. تو بھی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا ادب بھی بڑا ضروری ہے. کل پرسوں کی بات ہے، میں ایک آفس میں گیا تو وہاں جا کے بیٹھا تو انہوں نے پوچھا جی آپ کا روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پانی وغیرہ منگواؤ. جی کیا بات کی ہم نے، کوئی سوال پوچھنے والا ہے. میں نے کہا الحمدللہ ہمارے گھر میں تو 7 سال کے بچے بھی الحمدللہ اپنے شوق سے روزہ رکھتے ہیں، ماں باپ منع کرتے ہیں. یہ کیا پوچھا آپ نے؟ کہنے لگے کہ نہیں، اصل میں بہت سے لوگ آتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، کاروباری آدمی ہیں. میں اپنے الطاف کے ٹرسٹ کے اس کے لیے گیا تھا، تعارف کے لیے، کارگزاری بتانے کے لیے. دلی جی لوگ آتے ہیں اور آ کے خود منہ سے کہتے ہیں کہ گرمی بڑی ہے، روزہ نہیں ہے، اگر پانی اور کچھ منگواؤ ہمارے لیے. تو ہم نے خود ہی پوچھنا شروع کر دیا. مہمان نوازی بھی تو کوئی چیز ہے نا، اکرام بھی تو دوسرے کا کوئی چیز ہے. میں نے کہا یہ اکرام ہے، مہمان نوازی میں نہیں آتا. یہ آپ کا یہ والا سوال رمضان میں دن کے وقت میں صحت مند آدمی سے یہ سوال کرنا، یہ مہمان نوازی نہیں ہے، یہ گناہ ہے. اگر اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا آپ اسے کیوں پیشکش کریں؟ کوئی بیمار ہے، معذور ہے، وہ الگ معاملہ ہے. ایک صحت مند آدمی دوران روزہ آپ کے پاس آیا، اسے چائے پیش کرے، پوچھیں، یہ آپ کے لیے سوال بھی جائز نہیں ہے. کہنے کہ اچھا اس بات کی مجھے خبر نہیں تھی، میں تو اپنی مہمان نوازی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگ تو کتنے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، اور میرا تو روزہ ہے. اور میں تو خود کہا کہ میں تو بچپن سے روزہ رکھ رہا ہوں، 13 سال کی عمر سے لے کے آج تک میرا روزہ نہیں گیا. 1 مہینہ بیماری میں کووڈ ہو گیا تھا، اس کے علاوہ کچھ معاملہ میرا کبھی روزے قضا نہیں ہوا. لیکن اکرام، یہ اکرام نہیں ہے، یہ احترام رمضان کے خلاف ہے. یہ اکرام نہیں ہے کہ دوران روزہ آپ کسی کو پوچھیں تو کچھ کھا پی لیجیے، بلکہ اس کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرض ہے، اس کی پابندی کرو. تو یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق تو یہ ہے کہ ہم باقی سارا سال خدمت کریں، رات کو خدمت کریں، مہمان نوازی کریں. رمضان کا احترام بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.